کے ایام ختم ہوئے اور اب 40 امام حسین علیہ السلام بھی اختتام پر ہے۔ تقریباً دستور یہ رہا کہ ماہ محرم میں مجلس سے پہلے چند اشعار شرائع کرام کے جو نذران عقیدت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حضور میں عرض ہے: حسین تجھ پہ کہیں کیا سلام ہم جیسے، حسین تجھ پہ کہیں کیا سلام ہم جیسے، کہ تو عظیم ہے بے ننگ و نام ہم جیسے، بے رنگ ماہ ہے بالائے بام تجھ جیسا، تو فرش راہ کئی زیر بام ہم جیسے، یہ بے گلیم جو ہر کربلا کی زینت ہے، یہ سب ندیم یہ سب تشنہ کام ہم جیسے۔ میر انیس کے بھائی میر مونس کے کلام کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ زندہ میں جب حسین کی پیاری گزر گئی، آفت زدہ غریب دکھیاری گزر گئی، کم سن یتیم درد کی ماری گزر گئی، ماں کہتی تھی سکینہ ہماری گزر گئی، ماں بہنیں پھوپھیاں رو رو کے سب جان کھوتے ہیں، چھوٹی سی لاش دیکھ کے سب لوگ روتے ہیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوث الفتان الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الأشجعين المعصومين، أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. صلوات بھیجیے محمد. عزیزان محترم، عزاداران سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، پرساداران حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا، سلامت رہیں آپ لوگ. خداوند عالم آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ عزاداری نعمت ہے، یہ عزاداری عبادت ہے، یہ عزاداری برکت ہے، یہ عزاداری دعا ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی کوئی قضا نہیں ہو سکتی ہے. آج مجلس تھی، جو آئے وہ شریک ہو گئے، ثواب مل گیا. جن لوگوں نے اسے چھوڑ دیا اور قضا کر دیا، اس کی قضا، اس کا ثواب لا متناہی ہے، جو ازہر من الشمس ہے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں جتنا حصہ لے سکیں کم ہے. ہماری طاقت، ہماری قوت، ہم اپنے ارادے کے ساتھ میں طاقت و قوت کے اعتبار سے عزاداری مناتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ عزاداری یعنی اتنا ہی ہے. نہیں، اس سے آگے بڑھ کے ہے. عزاداری جتنا منائیں گے وہ سب کا ثواب جو ہے وہ ہم کو ملے گا اور ہمارے مرحومین کو اس کا ثواب ملے گا. میں نے ماہ رمضان میں بھی اکثر بیشتر اس بات کا ذکر کیا کہ ہم اپنے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں ہم اپنے مرحومین کے لیے کیا کرتے ہیں، جو ہم سب کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، ہماری خود حیات، ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں. وہ سب عزادار تھے، وہ سب امام حسین کے چاہنے والے تھے، تو ان کو بھی تو چاہیے کہ ذکر امام حسین ہو اور اس کا ثواب ان کو ملے. یہ عزاداری شعار ہے ہمارا، یہ عزاداری شعائر حسینیہ ہے. شعائر حسینیہ یعنی شعائر اللہ ہے. یہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو لوگ تعظیم کرتے ہیں شعائر الہی کی، یعنی اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کو جس چیزوں سے یاد کیا جائے، جب ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں تقوی بھر دیتا ہے. سمجھ میں آیا یہ کیا ہے؟ یہ علم شاعر حسینی ہے، یہ تابوت شاعر حسینی ہے، یہ مجلسیں شاعر حسینی ہیں. مجلس میں ذکر کس کا ہوتا ہے؟ پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو، اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. رسول کا ذکر، علی کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کا ذکر جب ہوگا تو وہ عبادت ہے. اس کے علاوہ ہم اس کے اوپر کچھ اور اپنی ٹپڑیاں نہیں لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ ذکر الہی عبادت تھا، عبادت ہے، عبادت رہے گا. اس کو مٹانے والے کتنے لوگ آئے اور چلے گئے اور کتنے آئیں گے اور چلے جائیں گے، مجلسوں پہ فرق ہونے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں عالم اسلام میں جو دشمنی ہے وہ اس عزاداری سے اور اس محرم سے ہے. وہ خبیث افراد
بلوں میں چھپے رہتے ہیں 11 مہینے، اور وہ 12ویں مہینہ جب آتا ہے ماہ محرم کا تو اٹھ جاتے ہیں اور وہ شرک کے فتوے لگانا شروع کرتے ہیں. یہ مجلسیں کیا ہیں؟ شرک، نعوذ باللہ اور معاذ اللہ. علم اس کو کیوں چوم رہے ہو؟ شرک ہے. اپنے بچوں، میرا سوال ابھی ہوگا ان سے، تابوت کیوں چوم رہے ہو؟ ایک صاحب نے، بعض ہوتا ہے نا لاجک میں کہتے ہیں جدل، جیسا سوال اس سے بڑھ کے جواب. انہوں نے کہا کہ ایک وہابی نے کہا یہ علم جو ہے چومنا اور تعزیہ چومنا اور تابوت چومنا یہ سب بدعت ہے. تو صاحب نے کہا کہ اپنی بیوی کا بھی تو بوسہ لیتے ہو، اس کا چومنا کیا ہے؟ جیسا تمہارا سوال ویسا ہمارا جواب. تم اپنے بچے کو چومتے ہو، کیا وہ عبادت ہے؟ اگر وہ عبادت ہے تو یہ عبادت ہے. اگر تم اس کو چومنے سے منع کر سکتے ہو تو اسے چومنے کے لیے کہہ سکتے ہو. جب وہاں تمہارا اختیار نہیں ہے تو یہ اہل بیت کا ذکر ہے، یہ شاعر حسینی ہے، اسے چومنے کے لیے کہاں سے منادی ہو جائے گی؟ اور کچھ خرافاتی ہمارے مذہب میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ تو ہو گئی، کل میں نے عرض کیا تھا وہ تو دوسرا مسلک وہابی. مبغض و قالین وہ وہاں ہیں، محب و قالین ہمارے یہاں ہیں. وہ محب و قالین جو ہیں وہ اپنی محبت کے اظہار میں کہتے ہیں کہ مجلس میں تبرک جو آپ بانٹتے ہیں اتنا مہنگا کیوں بانٹتے ہیں بھائی؟ یہ اسراف ہے، اسراف ہے تبرک. اس کا پیسہ آپ تھوڑا تبرک بانٹیے، باقی جو ہے وہ آپ اپنے کسی دوسرے کاموں کے اندر وہ آپ استعمال کر لیں. میرا سوال ان سے، بالکل آپ کی بات ایک دم پرفیکٹ، ٹھیک. آپ کیا کھاتے ہیں کھانے میں؟ آپ کو اچھی گاڑی چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، ٹھاٹ باٹ چاہیے، 4 نوکر چاہیے، ان سب کو ختم کیجئے بھائی. کام اپنے ہاتھ سے کیجئے. کھانا دال میں کھائیے، دال کھائیے، سبزی کھائیے، گوشت نہ کھائیے، مٹن چکن نہ کھائیے. وہ پیسہ بچائیے، غریبوں کی مدد کیجئے. کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ یہاں آ کے عزاداری میں کیوں خلل واقع کر رہے ہیں کہ یہاں عزاداری میں کوئی نقصان پہنچے اور ان کی بات منوا. اور ایسے لوگ کثیر تعداد میں ملیں گے اور وہ ان کا ایک نظریہ اور ہوتا ہے، یہ ماتم کیا ہوتا ہے؟ یہ تو وہابیوں جیسا ہے. ماتم کیا ہے بھائی؟ ماتم کچھ نہیں ہے. تمہاری بات کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو تمہارے گھر میں جب کوئی گزر جاتا ہے تو اس کا غم منانے کے لیے کیوں بیٹھتے جاتے ہو؟ اس کا بھی غم نہ مناؤ، ہنسی اڑاؤ، مزے کرو، قہقہے لگاؤ. تب جانے جب تمہارے گھر کا ایک مردہ جو نارمل مر جاتا ہے اس کے لیے اتنا اہتمام ہوتا ہے، اور جس نے پوری کائنات کو بچا لیا ہو اس کی شہادت پہ تمہیں اشکال ہوتا ہے. امت مسلمہ کہاں ہے؟ جائز سوال ہے یا نہیں سوال ہے؟ اس طرح کے افراد جو ہیں وہ قوم کے اندر اب گھسپیٹھیا ہو گئے ہیں. کہتے ہیں نہیں گھسپیٹھی افراد، وہ گھس بیٹھ گئے ہیں اور وہ خرافات بھرتے ہیں. بزرگوں کو ہم بیوقوف نہیں بنا پائیں گے، نہ آپ کو، نہ شفیق بھائی کو، ان لوگوں کو کسی کو بیوقوف نہیں بنائیں گے. کن کو بیوقوف بنائیں گے؟ تو بچے ہیں، یہ جو جوان ہیں ان کو بلائیں گے، ان کو لالچ دیں گے، آؤ بھائی. ایک دن گیا، اب اس کو چسکا لگ گیا، اب اس کے من کی باتیں شروع ہو گئیں. یہ اپنی من کی باتیں اور وہ اپنی من کی باتیں سن رہے ہیں. یہ من کی باتیں جو سننا شروع ہوتا ہے بھائی، یہاں سے کاریکرم پورا جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. یہیں سے دین کو نقصان پہنچنا شروع ہوتا ہے. یہ وہ افراد ہیں جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، شریعت میں اپنا عملہ دخلہ لا کے دین کو برباد کرنا چاہتے ہیں. ان کے چہروں پہ اللہ کہتا ہے کہ ان کے چہروں کو ہم ختم کر دیں گے. یہ وہ افراد ہیں کہ جو دین سے باہر ہیں. اگر کوئی انسان دین کی بات دینی بھیس میں لبادہ پہنے ہوئے ہو، دینی لبادہ پہنے ہو، اور اس کی باتیں جو ہوں ابو سفیان جیسی ہوں، ابو جہل جیسی ہوں، تو اس نہ علم کا کوئی فائدہ ہے نہ اس لباس کا کوئی فائدہ ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مائے کو فیضان بنا دیتا ہے. علم جس کو دے خدا دولت ایمان بھی دے، یا ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. ہماری قوم کے جوانوں کو، بچوں کو سننا چاہیے. سمجھیں، اسمع افہم یہاں پر ہے.
سب سے بہترین اور سب سے بڑی درسگاہ جو ہے وہ مجلس ہے. جو لوگ مدرسے میں نہیں آئیں گے وہ لوگ مجلس میں آئیں گے اور وہ مجلس میں سنیں گے کہ حقیقت کیا ہے. ہم بھی یہاں کے اوپر آئیں اول فول بک کے چلے جائیں, آپ بھی خوش ہم بھی خوش, ہم کو بھی ہوا نپٹائے چلے گئے. لیکن نہیں, کچھ میسج ہیں جو ضروری میسج ہیں, قوم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اسی بیدار کرنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے سامنے بیعت کا انکار کر کے بتایا کہ تیرا چہرہ فاسد ہے, تیرا وجود فاسد ہے. ہم مکہ و منا کے فرزند ہیں, ہم زمزم و صفا کے فرزند ہیں, ہم وہ ہیں کہ جس کے لیے خانہ کعبہ سے حجر اسود اٹھ کے ہمارے پاس چلا آتا ہے. ہم رسول کے نواسے ہیں, ہم کبھی شیطان کے آگے سجدہ نہیں کریں گے, اس کے آگے پرستش نہیں کریں گے, بلکہ اگر وہ کھڑا ہوگا تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. یہی تو تھا نا. امام نے کیا فرمایا جناب محمد حنفیہ سے, شاید میں نے ذکر کیا کہ جناب محمد حنفیہ سے جب مدینے سے امام نکلے ہیں تو امام نے یہ وصیت فرمائی ہے, انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے, نہ تخت نہ تاج نہ حکومت نہ یہ سب کچھ نہیں. میرا جو مقصد ہے وہ سنت الہیہ رسول کی سیرت کو پیادہ کرنا ہے, آگے بڑھانا ہے. ہم سیرت امیر المومنین کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی از منکر کو پوری کائنات میں ہم پھیلانے کے لیے نکلے ہیں. اسی لیے تو 1400 صدیاں ہو گئی ہیں, حسین ابن علی کا پیغام پوری دنیا میں اس طریقے سے گامزن ہے, اس طریقے سے پھیل رہا ہے کہ کبھی ایران کا انقلاب خمینی کی شکل میں آتا ہے, کبھی نائجیریا سے شیخ زکزکی آتے ہیں, کبھی لبنان سے حسن نصر اللہ آتے ہیں, کبھی عراق سے آغا سیستانی کا فتویٰ ہوتا ہے, داعشیوں کا سر کچل دیا جاتا ہے. یہ ہے ہمارے علماء. یہ سب برکتیں ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کی. امام نے فرمایا اب جو مجھ جیسا ہوگا مثلی, امام نے بھی فرمایا ان مثلی لا یبایع مثلہ. اے ولید تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بیعت یزید کی کر لوں, تو سن, مجھ جیسا یزید کی جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرنے والا ہے. تو اب جیسا حسین کا چاہنے والا, جو حسین کا چاہنے والا ہوگا, جو امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے والا ہوگا, وہ کبھی یزید جیسوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائے گا, بلکہ قیام کر کے دکھا دے گا کہ حسینی طاقت میں کتنا پاور ہوتا ہے. عزیزان محترم, یہ عزاداری ہمارے پاس ایسے ہی نہیں آئی ہے. یہ عزاداری بڑی محنتوں سے آئی. مہاتما گاندھی سے ہندوستان میں پوچھا گیا کہ یہ اتنا بڑا آپ انقلاب لے کے جو آ رہے ہیں, انڈیا ہندوستان کو آزاد کروا رہے ہیں, یہ جو انقلاب ہے یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ مہاتما گاندھی فرماتے ہیں یہ میں نے اس انقلاب کو حسین ابن علی کے قیام سے سیکھا ہے. یہ قیام امام حسین اور کربلا کا نتیجہ ہے کہ میں انقلاب یہ لا رہا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ میں حق پہ ہوں, انگریز باطل پہ ہیں. ہم ان کے چہروں کو کچل دیں گے اور ہمارا انقلاب کامیابی کی حد تک پہنچ جائے گا. کیوں؟ چونکہ انہوں نے وسیلہ بنایا ہے امام حسین کو, انہوں نے نمونہ عمل بنایا ہے امام حسین کو. ہم لوگ نمونہ عمل اپنا کسی دوسرے کو بنا لیتے ہیں, افسوس کی بات ہوتی ہے. لیکن ایک غیر قوم, آج ہر قوم کہہ رہی ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہیں یا نہیں ہے؟ نائجیریا میں ایک آغا زکزکی نے 1 کروڑ سے 2 کروڑ لوگوں کو شیعہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ انقلاب حسینی میں اتنی طاقت ہے کہ میں جو ایک زکزکی, میرے پاس نہ تلوار ہے, نہ بندوق ہے, نہ آئٹم ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس اللہ ہے, اہل بیت کی محبت ہے. جو راستے میں آئے گا نابود ہو جائے گا. ایک بیٹے کی قربانی 2 دینا پڑے تو صحیح, 4 بیٹے شہید ہو جائیں, اس کے بعد بھی اگر اللہ مجھے بیٹے عطا کرے تو میں حسین کی راہ میں شہید کروا دوں گا, قربانی دے دوں گا. یہ قربانی کا جذبہ زکزکی کو کہاں سے ملا ہے؟ یہ قربانی کا جذبہ حسین ابن علی کی وہ قربانی تھی جو ظہر عاشور کے وقت
امام حسین جب جناب علی اکبر کو رخصت کر رہے تھے فرماتے تھے میرے لال علی اکبر تم کو میں رخصت کر رہا ہوں، تم صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں میرے نانا رسول اللہ سے مشابہ ہو، معبود گواہ رہنا میں اب جس کی قربانی دینے جا رہا ہوں تیرے رسول جیسا تھا۔ زگزگی فرماتے ہیں، شیخ ابراہیم زگزگی فرماتے ہیں 4 بیٹے کیا کچھ نہیں ہے، ابھی ہم کو خود اللہ پھر بیٹا اگر عطا فرما دے تو میں اس کو حسین کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ ہے جذبہ۔ آیت اللہ خمینی کے بیٹے جب سید مصطفیٰ خمینی کی شہادت کی خبر آئی ہے تو آپ اطمینان کی حالت میں، کتاب لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں میں راضی ہوں اس بات سے کہ میرا بیٹا راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ یہ دین جو ہم تک کی پہنچا ہے یہ شہدائے کربلا کے خون کی سینچی ہوئی کھیتی ہے، تو اب اس کھیتی کو ہمیں سنوارنا ہے، اس کا پھل کو ہمیں سنوارنا ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنجیر کا ماتم ہو یا حسین کا ماتم، زنجیر کا ماتم ہو یا حسین کا ماتم، تقدیر بدل دیتی ہے حسین کا ماتم۔ فرماتے ہیں من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین ابن علی پر رویا یا رلایا یا رونے جیسا چہرہ بنایا وجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہو گئی۔ اب یہاں پہ 3 نظریے قائم ہوتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ حدیث غلط ہے، ایک نظریہ اس سے یہ لیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ غلط چیزوں کو اس سے نکالا جاتا ہے، کیا گناہ کرو، گانے سنو، نامحرم کی طرف نگاہیں کرو، دوسروں کی عورت سے تجاوز کرو، یہ سب چیزیں کرو لیکن ہم جو ہے وہ مجلس میں آ کے روتے ہیں، رلاتے ہیں، چہرہ منہ رونے جیسا بناتے ہیں، وجبت لہ الجنہ، وہ تو جنت تو واجب ہو ہی جائے گی۔ وہاں گناہ کریں گے، یہاں آ کے بیٹھیں گے، روئیں گے، رلائیں گے، چہرہ بنائیں گے، کیا یہ صحیح ہے؟ تیسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے لیکن معنی غلط نکالے جاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں واقعہ کربلا کا مقصد کیا تھا؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث غلط ہے وہ خود غلط ہیں، حدیث غلط ہے ہی نہیں، حدیث معتبر ہے، برداشت غلط دیا جا رہا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ مثال کے طور کے اوپر صیام کے مطلب کیا ہے؟ صیام کے مطلب انسان خود کو روک لے، خود کو روکنا، صیام کے مطلب خود کو روکنا، یعنی روزہ، صیام جو ہے نا روکنا۔ صلاۃ کے مطلب کیا ہے؟ دعا۔ حج کے مطلب کیا ہے؟ ارادہ۔ زکوٰۃ کے مطلب کیا ہے؟ اضافہ۔ نماز جو صلاۃ ہے دعا کے معنی میں ہے۔ قرآن مجید میں جو ارشاد ہوا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، صرف اتنا ہی تو ہوا ہے نا، طریقہ تو نہیں بتایا۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا آگے بڑھ کے، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے نماز کو پڑھو، یعنی اگر وہاں پہ حکم نہ ہو رہا ہے تو یہاں پیغمبر اس حکم کی تفسیر کو بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے ہوا نا کہ معنی بدل جاتے ہیں، عربی میں ایک لفظ کے معنی 1000 ہوتے ہیں، مراد کیا لیا گیا ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ امام حسین کا مشن کیا تھا؟ برائیوں کو نعوذ باللہ اور معاذ اللہ پھیلانا تھا، اچھائیوں کو ختم کرنا نعوذ باللہ اور معاذ اللہ تھا، رسول کی سنت کو ختم کرنا نعوذ باللہ معاذ اللہ، امر بالمعروف اور نہی از منکر امام حسین علیہ السلام کا مشن تھا کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر پوری دنیا میں پھیل جائے۔ من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، گناہ کر کے یہاں نہ آنا، معصیت کر کے یہاں نہ آنا، گناہوں میں مبتلا ہو کے نہ آنا،
یہاں جب آؤ تو حسینی کردار حر جیسا ہو، یہاں جب آؤ تو حسینی کردار وہب جیسا ہو۔ جب تمہارا کردار شہدائے کربلا کی سیرت کے اوپر عمل کا ہوتا ہوا نظر آئے گا تب تم حسینی دکھائی دو گے، اور اگر بے عملی کی صورت میں آ جاؤ گے تو تم حسینی نہیں ہو بلکہ امام حسین کے مشن کو ختم کر رہے ہو۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا جب مدینے سے نکلے تو جگہ جگہ کے اوپر انشاءاللہ بیان ہوگا اس مجلسوں میں کہ آپ نے ارشادات بیان کیے ہیں، بہت سی چیزوں کو بیان کیا ہے، اور باطل کے چہرے سے وہ جو شرافت کا لبادہ پہنے ہوئے، نقاب پہنے ہوئے، اوڑھے ہوئے بیٹھا تھا، اس کی نقاب کو چھین کے بتایا نہ یہ حق پہ تھا نہ اس کا باپ حق پہ تھا، یہ غاصب باپ غاصب ہے جو حکومت پر بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی یہ اس حکومت کو اس نے اپنی بپوتی بنا کے رکھا ہے۔ حسین کا قیام اس بات کی دلیل ہے کہ یزید کل بھی باطل پہ تھا، آج بھی باطل پہ ہے، اسی لیے یزیدیت کا کوئی نام نہیں ہے۔ حسینیت ہر جگہ کے اوپر اپنا اعلان کر رہی ہے، اور اس کی زندہ مثال 40 حسینی ہے۔ جاؤ دیکھو کربلا، کربلا کا وقت دیکھیے آپ، جو آج کل پیادہ روی ہو رہی ہے، واکنگ ہو رہی ہے، اس واکنگ میں آپ دیکھیں گے ہر انسان، بچہ ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، ہر آدمی کو شوق ہے، جو چل نہیں سکتا ہے اسے گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے۔ اے حسین، ہماری ایسے 1000 جانیں ہوں تو آپ کی راہ میں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ حسین کا مشن کیا تھا؟ اگر نعوذ باللہ اور معاذ اللہ حسین کا مشن کوئی دوسرا ہوتا اور حکومت کے لیے ہوتا تو آج نام ختم ہو جاتا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا مشن تھا کہ دین کی حفاظت کی جائے، اللہ کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ اللہ کا یہ کہتا ہے تم میرا ذکر کر رہے ہو، ہم تمہارے ذکر کو قیامت تک باقی رکھنے والے ہیں۔ حسین کا پیغام پہنچتا رہے گا۔ اے حسینیوں اٹھ جاؤ، دنیا کے ہر کونے سے 40 میں جاؤ، یزیدیوں کو اور ظالموں کے چہرے سے ان کی شرافت کی نقاب کو پلٹ دو اور حسین کے چہرے کو دکھاؤ۔ یہ ہے مظلوم کربلا جس نے دنیا کو بچایا ہے، جس نے اسلام کو بچایا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ ہے، آپ یاد کریے اس زمانے کو جب داعش نے جس سال بچھوؤں کو ایک گامڑے میں بچھو پالے تھے، صرف اس گامڑے میں بچھو کے علاوہ کچھ نہیں تھے۔ دیکھیں اللہ کا معجزہ سامنے، آپ کو آپ کے سامنے دکھائی دے گا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے ہمارے سامنے، یہ سب معجزے ہیں جو بیان کر رہا ہوں، یہ کرامات ہیں جو آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ داعش نے بچھوؤں کو پالا، کس لیے بھائی بچھو پال رہے ہو؟ کہا جب 40 شروع ہوگا تو ان بچھوؤں کو ہم راستوں میں چھوڑ دیں گے، اور جو بچھو جو حسین کا چاہنے والا نکلے گا بچھو اس کو ڈنک مار کے۔ کہا تمہارا ارادہ یہ ہے؟ شہید قاسم سلیمانی رضوان اللہ علیہ، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آغا سلیمانی کی شہادت کے بعد سے آج تک دنیا میں ایک انقلاب برپا ہے۔ جیسے ہی سلیمانی کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد کورونا نے سب کو گھیر لیا۔ یہ ہم قصیدہ نہیں پڑھ رہے ہیں ایران کا، یہ ہوا ہے۔ شہید سلیمانی کو پتہ چلتا ہے، ان کی انٹیلیجنٹ جو سپاہ کی تھی بہت مضبوط، ایران کی انٹیلیجنٹ کو سب لوگ جانتے ہیں، لوہا مانتے ہیں اس کا۔ آپ نے اس گامڑے کے اوپر حملہ کروایا اور سارے بچھوؤں کو نابود کروایا۔
کہا اگر تم اس سے زیادہ بھی بچھوؤں کو پال دو گے تب بھی وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ حسینیوں کا مقصد اور ان کا پیغام پہنچتا رہے گا۔ اب کوئی بھی صدام کھڑا ہوگا منکی کھا جائے گا، صدام کا زمانہ ہو یا داعش کا زمانہ ہو، جو بھی زمانے آ جائیں، جیسے اربعین منائی جاتی تھی اس سے بڑھ کے منائی جائے گی۔ گرمی ہو یا برسات ہو یا ٹھنڈک ہو، نہ موسم کا اثر ہے نہ تپش کا اثر ہے، بلکہ حسینی اتنے مضبوط ہیں کہ 100 کلومیٹر کا راستہ اپنا سفر اختیار کر رہے ہیں، اور ان کا دل یہی کہہ رہا ہے کہ بس کسی طریقے سے کربلا پہنچ جائیں۔ بچے یہی تو عزم لیے ہوئے کھڑے ہیں کہ ہم کربلا تک پہنچ جائیں۔ یہ واقعہ کربلا ایک انقلاب ہے جو انسان کے وجود میں سما گیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ محبت اہل بیت، اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ محبت اہل بیت، یہ علی والے محبت اہل بیت سے آگاہ ہیں، واقف ہیں۔ علی والے جانتے ہیں کہ علی اور اولاد علی کا مرتبہ کیا ہے، منزلت کیا ہے، فضائل کیا ہیں، کمالات کیا ہیں۔ جناب ایک چھوٹا سا واقعہ اور انشاءاللہ زحمت تمام۔ جناب ادے بن حاتم امیر المومنین کے صحابی ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں یہ عیسائی ہیں، اور جب پیغمبر اسلام نے حکم دیا امیر المومنین کو، یہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں، ادے بن حاتم حاتم طائی کے بیٹے ہیں، عیسائی مذہب ہے ان کا، کہا کہ جاؤ اور حاتم کے اس شہر کے اوپر حملہ کرو۔ امیر المومنین نے حملہ کیا، حملے سے پہلے ہی ادے اپنے گھر والوں کو لے کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ ایک بہن ان کی وہاں پہ چھٹ گئی، اس کو سب کو اسیر کیا، اس کو بھی اسیر کیا، اور لے کے آئے کہاں پہ؟ پیغمبر کی خدمت میں۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں جب آئی ہے وہ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ ایک خواہش میری ہے۔ ہاں بتاؤ۔ کہا میری خواہش یہ ہے کہ مجھے آپ آزاد کر دیجئے۔ کوئی اگر اسیر ہو کے آتا ہے تو کوئی آزاد کرتا ہے، لیکن آل محمد کے در کے اوپر آئے ہو، سوال کر کے دیکھو، نہ ملے تو کہنا در سیدہ پہ آئے ہو، خالی کوئی گیا ہے جناب سیدہ کے دروازے پہ کوئی آیا ہو اور خالی چلا گیا ہو؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ کہا امیر المومنین کو حکم دیا یا علی اس کو اس کے گھر تک کی پہنچا دیجیے۔ وہ آئی ادے بن حاتم کے پاس، غور سے سنیے گا۔ آئی ادے نے پوچھا کہ اے میری بہن یہ بتاؤ کہ تم کو تو اسیر کر لیا گیا تھا، تو تمہارے ساتھ تم کیسے وہاں سے آئی ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اے ادے، میں جیسا رسول کو محمد کو جیسا کہا جاتا تھا ویسے نہیں ہے، جیسے انہیں توریت میں کہا گیا تھا کہ یہ آخری نبی ہوگا ویسے ہیں محمد۔ اور میرا نظریہ یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے سبقت حاصل کر لو اور جا کے رسول کے ہاتھوں میں بیعت کر لو۔ پورا اپنا ماجرا بتایا۔ وہ آئے جناب ادے بن حاتم اور پیغمبر کے ہاتھوں پہ بیعت کیا اور مسلمان ہو گئے، رسول کے ساتھ رہے، پھر امیر المومنین کے ساتھ میں۔ اور میں امیر المومنین کے ساتھ میں جنگ صفین اور نہروان میں اور جمل میں ساتھ تھے، جنگ میں ساتھ تھے امیر المومنین کے، ہر جگہ کے اوپر ساتھ۔ امام حسن کے زمانے میں جناب ادے بن حاتم کو بلایا گیا، معاویہ نے خط لکھا کہ ادے کو بلایا جائے۔ ادے آئے تو جناب ادے بن حاتم سے معاویہ کو کہتا ہے این الطرفات، این الطرفات، تمہارے وہ 3 بیٹے طارف، طریف اور طرفہ کہاں چلے گئے؟ کہا وہ تجھے تو پتہ ہوگا، بخوبی پتہ ہوگا، صفین میں علی کے رکاب میں شہید ہو گئے۔ کہا وائے ہو تم پر، وائے ہو تیرے علی پہ، علی نے اپنے بیٹوں کو بچایا اور تیرے بیٹوں کو شہید کروا دیا۔ محبت علی کا پیمانہ دیکھیے۔ ادے کہتے ہیں ما انصفت علیہ، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں زندہ رہ گیا، علی شہید ہو گئے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ ما انصفت علیہ، میں نے انصاف علی کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرے بیٹے
شہید ہو گئے اور علی کے بیٹے سب بچ گئے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بچ گیا، میں نے انصاف نہیں کیا، مجھے شہید ہو جانا چاہیے تھا، علی باقی رہتے۔ یہ ہے محبت علی، یہ ہے کردار علی۔ اسی طریقے سے اسی سیرت کے اوپر دیکھیں گے تو کربلا کے اندر جانثاران کربلا آپ کو ملیں گے، جنہوں نے نذران عقیدت پیش کیا ہے، جنہوں نے اپنی قربانی پیش کی ہے، اور ایسے ایسے شہید ہیں کہ انشاءاللہ ذکر کروں گا آج، ایسے شہید جو بھی اسلام نہیں لائے ہیں اور حسین ابن علی کے اوپر قربان ہو گئے۔ بس عزیزوں، آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ جناب وہب قلبی، مسلک ان کا مذہب نصرانی ہے، یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا جب لشکر یہ کربلا کی طرف آ رہا تھا تو یہ یہ بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لشکر کدھر جا رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے یہ امام حسین کے لشکر سے مل گئے، اور ملنے کے بعد کربلا میں یہ آئے ہیں خدمت امام حسین میں کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام نے کہا کہ وہب، تم ابھی تو چند دنوں کے بیاہے ہو، تم کو ہم کیسے مرنے کی اجازت دیں، کیسے مرنے کی اجازت دے دیں؟ کہا وہب نے کہا میرے لیے سعادت ہوگی کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ جناب وہب قلبی کی ماں خدمت امام حسین میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں سعادت ہوگی میرے بیٹے کے لیے کہ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا، اگر مجھے اللہ 1000 بیٹے عطا کر دے تو ہم سب بیٹوں کو آپ پر قربان کر دیں گے۔ نصرانی مذہب، ایمان اور عقیدہ اتنا بلند کہ حسین کی معرفت پوری طریقے سے۔ آپ لشکر میں آئے، میدان میں آئے اور شمر سے مخاطب ہوئے، اے شمر، اگر تو بہادر ہے آ میرے سامنے۔ شمر کو غرور تھا، شمر کہتا ہے اے نصرانی کے بچے، میں کہاں تیرے سامنے آؤں گا، میرے جو پیادے ہیں وہ تجھ کو آگے ٹھیک کریں گے، اور میرا نظریہ یہ ہے کہ تو اس جنگ سے باہر ہو جا، تو نصرانی ہے، تو عیسائی ہے، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ شمر کو بڑا غرور تھا مسلمان ہونے پہ، ایسے مسلمان جو جہنم سیدھے چلے جائیں ان سے کہیں اچھے ہیں یہ عیسائی اور نصرانی کہ جو حسین کی معرفت رکھ کے کربلا کے میدان میں آئے ہیں۔ اور جناب وہب قلبی نے رجس پڑھی، اور رجس پڑھ کے لشکر یزیدی کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں وہب، اور جو جنگ کی ہے جناب وہب قلبی نے، اور آخر میں شمر کہتا ہے کہ یہ نصرانی کا بچہ بھاگنے نہ پائے، اور اپنے ایک کمانڈر سے کہتا ہے اسے قتل کر دو۔ سب نے گھیرا جناب وہب قلبی کو، کسی نے تیر سے وار، کسی نے نیزے سے وار، کسی نے بھالوں سے وار کیا۔ وہب گھوڑے سے زمین پر گرا، سر کو کاٹا، ماں کی طرف پھینکا۔ جناب وہب کا جب سر ان کی ماں کی طرف پھینکا گیا ہے تو جناب وہب کی ماں نے اس سر کو لیا، کہا جس راہ میں آیا ہے، جس راہ سے آیا ہے، ہم اسی کی راہ میں پھینک رہے ہیں۔ یہ کہہ کے جناب وہب کی ماں نے سر کو میدان کی طرف پھینکا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، زوجہ وہب یہ دیکھ رہی تھی۔ ایک بار آپ نے خیمے کے چوب کو لیا، خیمے کی لکڑی کو لیا ہے، اور فوج پر ٹوٹ پڑی۔ وہب کی زوجہ پہ وار ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں، غش کھا کے وہب کی زوجہ گر گئی۔ میں کہوں گا اے وہب، ارے آپ کا جنازہ حسین لائے خیمے میں، لیکن ظہر عاشور جب حسین میدان سے علی اکبر کی میت کو لا رہے تھے تو لڑکھڑاتے کہتے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے جوان کی میت کو اٹھاؤ۔ میں کہوں گا وہب، آپ کی میت پر حسین ابن علی نفس نفیس آئے، میت کو خیمے لے گئے، لیکن اے وہب، زہرا کے لال پہ وہ غربت تھی کہ علی اکبر کی میت اٹھا نہ سکے۔ معبود گواہ رہنا، یہ میرا وہ ہدیہ ہے جو سیرت میں، صورت میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ معبود ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے متمنی انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، قائم آل محمد حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے تمام مرحومین کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔